انسانی اخلاق کی دنیا میں معاف کر دینا تو وہ خوبصورت عمل ہے جو نہ صرف معاشرے میں امن لاتا ہے بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتا ہے. کسی کو معاف کرنا محض ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ ایک عظیم ہمت کا کام ہے. ہاں، یہ ہمت کا کام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پر تب کہ جب آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں مگر پھر بھی اپنے نفس پر قابو پا کر درگزر سے کام لیں. اچھا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ غصہ بہت آ رہا تھا. میں نے کہا یار پی گیا نا میں، تو وہ اندر سے پھر ملامت بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یار بول ہی دیتا، ترکیب بنا دیتا. پھر ذہن میں آیا کہ نہیں بھائی، بول دینا کمال تھوڑی تھا، برداشت کرنا، صبر کرنا کمال تھا. ہاں، تو واقعتاً یہ جب چیزیں، یہ جذبہ اگر آپ کے اندر بیدار ہو جائے نا، ہمت سے کام آپ لے لیں اس وقت، تو وہ تھوڑا ٹائم مشکل ہوتا ہے لیکن بندہ وہ کر جائے نا تو پھر کیا اس کے لیے برکات ہیں. قرآن پاک نے اسے نیک لوگوں کی بڑی نشانی بتایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف فرما کر انسانیت کو محبت کا نیا سبق دیا. یہ صفت انسان کے دل سے دشمنی اور کینے کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے، یعنی دشمنی اور کینے کی گندگی کو وہ صاف کر دیتی ہے. اپنے اندر معاف کرنے کی عادت پیدا کرنا ایک مسلسل محنت کا کام ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنی عزت کا سودا کر لے یا ظالم کو ظلم کی کھلی چھٹی دے دے، بلکہ اصل حکمت یہ ہے کہ معافی اور سزا کے درمیان ایسا توازن رکھا جائے کہ سامنے والے کو اپنی اصلاح کا موقع بھی ملے اور وہ آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ بھی نہ اٹھا سکے. ابھی آپ کے ذہن میں آ رہا تھا نا کہ یار وہ زیادہ ہی بندہ کرتا ہو، ہم آزی کر رہے ہیں، وہ زیادہ سر پہ چڑھ رہا ہو، تو دیکھیں یہ والی بات بھی آ گئی. اسلام میں غصہ پینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ جذبات میں آ کر ہم عقل کا دامن نہ چھوڑیں بلکہ ہوش مندی سے فیصلہ کریں. یہی توازن ایک پرامن معاشرے کی بنیاد ہے. گھریلو زندگی اور قریبی رشتوں میں درگزر کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہاں چھوٹی چھوٹی تلخیاں اکثر بڑے جھگڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی اور دیگر عزیز ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں. کبھی کبھی معافی کے بعد پہلے جیسا بھروسہ قائم ہونے میں وقت لگتا ہے جو کہ ایک فطری بات ہے، مگر اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اتنا صاف کر لے کہ پرانی باتوں کا سایہ مستقبل کی خوشیوں بنا پڑے. یہ بھی اہم بات ہے. رشتوں کو بچانے کے لیے اپنے انا کی قربانی دینا ہی اصل میں ذہنی اور قلبی سکون کا راستہ ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.